میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت. کیا فرماتے؟ پیر کے دن روزہ جب پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، فرمایا میں اس میں پیدا ہوا، میری ولادت اس میں ہوئی، تو اس لیے آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ اصل تو یہاں بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنا شرف بھی بیان کیا. اللہ نے جو آپ کو نوازا وہ چیزیں بھی آپ نے صحابہ کے سامنے رکھی، اپنے شرف نسب کو بھی آپ نے بیان فرمایا، اور صحابہ کرام علیہ مردوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان کرتے. تو اصل تو موجود ہے. اب اسی کے اوپر زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جہاں اتنے لوازمات اور تبدیل ہوتے گئے تو ظاہر ہے ہر خوشی بھی اس زمانے کے معیار کے مطابق کی جاتی ہے. کسی ملک کا اپنا سالانہ جشن ہو تو پورے ملک کو سجایا جاتا ہے، یا خاص عمارتوں کو سجایا جاتا ہے، سجاوٹ کی جاتی ہے. کیا وجہ؟ کیونکہ اسی چیز سے آج کل خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی خوشیوں میں اس طرح کے اہتمام کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اگر کوئی اس طرح کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے کیوں منع کیا جائے گا؟ عمل خیر ہے، عمل کی اصل بھی ثابت ہے. اب کیا جا رہا ہے تو بدعت حسنہ کے درجے پر آئے گا. اب بدعت حسنہ کے یعنی یہ ایسا کام نہیں جو خلاف شریعت ہو، یہ ایسا کام نہیں جو کسی سنت کے خلاف ہو، یہ ایسا کام نہیں جو کسی حدیث کے خلاف ہو، تو اس لیے بدعت حسنہ کے درجے میں آئے گا. آج مدارس کے اندر ختم بخاری بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے. ذرا بتا دیجئے کہ ختم بخاری کا جشن یہ کس حدیث سے ثابت ہے، اور کون کیا حدیث اس کے لیے بیان کرے گا؟ کیونکہ امام بخاری خود آپ تابعین کے بعد کے دوار کے ہیں. تو جب ایک کتاب کے اختتام پر آپ اتنے جشن کا اہتمام کرتے ہیں اور کوئی اسے منع بھی نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ اچھا عمل ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب مل رہی، تو اگر میلاد کے نام پر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چراغاں کرتا ہے، تو اس کو بھی بدعت سیئہ کہہ کے ختم ہرگز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بھی محمود اور مستحسن کام ہے اور بدعت حسنہ کی کیٹیگری کے اندر آئے گا. اس پہ اگر اور بھی گفتگو کرے تو ناظرین کرام بہت سی ایسی مثالیں دینی طور پر بھی ہیں اور دنیاوی طور پر بھی ہیں. لہذا اصل مسئلہ وہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ بدعت وہ بری کون سی بدعت ہے جو سنت کو ختم کرے، جو سنت کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، وہ بدعت سیئہ ہے اور وہ بری بدعت ہے. خطبہ عربی زبان کے اندر ہے. اب آج بھی عربی زبان میں جمعۃ المبارک کو خطبہ ہوتا ہے. اگر کوئی آج اٹھ کر کہے کہ بھئی چونکہ ہم اردو سمجھنے والے ہیں یا ہمارے علاقے کی زبان یہ ہے تو ہم عربی والا خطبہ ختم کر دیں، تو یہ ایسی بدعت ہے جو بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ختم کر رہی ہے، تو اس کو بدعت بری بدعت کہا جائے گا. اسی طرح اور بھی کئی ایسی جو بری بدعتوں کی کیٹیگری میں آئے گا، لیکن جو بدعت حسنہ ہے اس کا جواز بالکل حدیث کے اندر اس طور پر بیان کیا گیا، اور صحابہ کے عمل سے بھی ظاہر ہے اور بعد والے اسلاف کے عملوں سے بھی یہ بات ظاہر ہے.